السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ڈیٹا بیس کو ٹھیک ہے ایک ڈیٹا بیس کو ویب ایپلیکیشن کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ کوئی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اینڈرائڈ کے ساتھ بھی کسی بھی ڈیٹا بیس کا کنیکشن کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن ہے کوئی بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کنیکشن کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کا۔ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہے، جیسے کہ مائی ایس کیو ایل ہے، ٹھیک ہے، ایم ایس ایس کیو ایل ہے، اور اس کے علاوہ اوریکل ہے، کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ویب پیج بنانا پڑے گا نا۔ اس کے لیے ہمیں ایک ویب پیج بنانا پڑے گا، پھر ہم ایک لینگویج سلیکٹ کریں گے، پروگرامنگ لینگویج بیک اینڈ پہ، یا جسے کہتے ہیں سرور اسکرپٹ، جو سرور سائڈ پہ رن ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کنیکٹ کرنے سے پہلے ڈیٹا بیس کو ایک ویب سائٹ سے کنیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ میں ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ویب سائٹ ایکچوئل ورک کیسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک آئی ڈی ای چوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈی ای ہم اپنا اپاچی نیٹ بین یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں ویب سائٹ کے بارے میں کہ ویب سائٹ، یہ جو ویب ٹیکنالوجی یہ ہے کیا۔ یہ دراصل یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے ویب ٹیکنالوجی پہ، یہ اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو کسی بھی فولڈر میں، کسی بھی ڈیوائس پہ اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈیوائس ہے موبائل کے تھرو آپ ویب سائٹ کو ٹھیک ہے وزٹ کر سکتے ہیں، اس ایپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن ہے، ڈیسک ٹاپ آپ کا سسٹم ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آئی او ایس ایپلیکیشن ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ٹائپ کے جتنے بھی موبائل ہیں جو کہ ایک ویب سائٹ کو کمپیٹیبل ہے، جو کہ ویب سائٹ رن ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے سیمبین فون ہیں پرانے ماڈل کے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹائپ کی ڈیوائسز ہیں جس میں یہ ویب سائٹ کی فنکشنالٹی انیبل ہوتی ہے کہ آپ ایک کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک لنک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کے لیے صرف آپ کو لنک چاہیے، ٹھیک ہے، صرف آپ کو لنک چاہیے ویب سائٹ کے لیے، پھر آپ اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں، اور آپ جو بھی فنکشنالٹی چاہ رہے ہیں آپ اپنی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپاچے نیٹ بین جو ہے نا، یہ ہمارا اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم ایک ویب سائٹ بنائیں گے، اس سافٹ ویئر کے اندر یہ نیٹ بن والوں کی طرف سے ہے، آئی ڈی ای اپاچے نیٹ بن انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم ایک ویب سائٹ تیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ویب سائٹ کو اس طرح سے بنایا گیا تھا شروع میں ہی کہ اس کو جس مرضی ڈیوائس پہ جس مرضی ڈیوائس پہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اینڈرائڈ کی ایپلیکیشنز ہیں، یہ اس کو آپ کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر انسٹال کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ اور جیسے ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن ہے اور آئی او ایس کی ایپلیکیشن ہے، جتنی بھی ہے نا، آپ کو اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ موبائل کے اندر میموری ہونی چاہیے، آپ کی سسٹم کے اندر میموری سپیس ہونی چاہیے اتنی، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ایپ موبائل ہے، ٹھیک ہے،
موبائل پہ جتنی بھی یہ ایپلیکیشن ہوتی ہیں نا، ان کی پروسیسنگ پاور جو ہوتی ہے نا، وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ان کے لیے میموری زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ریم میں میموری زیادہ چاہیے ہوتی ہے پروسیس کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل ایپلیکیشنس اکثر سلو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، موبائل ایپلیکیشنس ہوں گئی اور اس کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہو گئی، اور ویب سائٹس جو ہوتی ہیں نا وہ فاسٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے، موسٹلی ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ فاسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویب سائٹ کے لیے آپ کو دو طرح کی لینگویجز چاہیے ہوتی ہیں بلڈ کرنے کے لیے۔ ایک ایک لینگویج کلائنٹ سائڈ پہ چلے گی، ٹھیک ہے، ایک لینگویج یا اسکرپٹ کہہ لیں، جو بھی ہے وہ وہ لینگویج، ٹھیک ہے، وہ لینگویج آپ کی کلائنٹ سائڈ پہ چلے گی۔ کلائنٹ سائڈ یعنی کہ آپ کا براؤزر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کروم براؤزر ہو سکتا ہے، ویب براؤزر جتنے بھی ان کی ٹائپس ہیں کافی سارے ہیں، کروم براؤزر ہے، فائر فاکس ہے، موزیلا فائر فاکس ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں بڑے، اوپرا منی ہے، یہ جیسے آپ کو میرے خیال میں ان کا نالج ہوگا۔ تو کروم کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے، وہ جو رن ہوتی ہے، جو ایک سرور کی طرف سے آتی ہے، جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا ایکچوئل کوڈ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلائنٹ سرور کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے پہ یہ بیس کرتی ہے نا ویب سائٹ۔ میں کیونکہ آپ کو بتا رہا تھا اس ویب سائٹ اپنا میں آپ کو ویب سائٹس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ ویب سائٹس جو ہوتی ہیں نا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کو یہ فالو کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ذہن میں ان کے بارے میں جتنے بھی انفارمیشن آتی جا رہی ہیں ورڈ بائی ورڈ ایز اے کنسیپچل طور پہ، وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ اور تو یہ آپ ہو سکے تو آپ یہ نوٹ کر لیں جتنی بھی باتیں ہیں۔ یہ ہماری جو ویب سائٹ ہوتی ہے یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ کام کرتی ہے۔ ہمارا سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور وہ ہوتا ہے آپ جس کے تھرو، یعنی کہ آپ ایک لنک آپ انٹر کرتے ہو براؤزر میں، ٹھیک ہے، براؤزر میں جیسے ہی لنک انٹر کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو، اگر آپ ڈیوائس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، انٹرنیٹ کے تھرو وہ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے آپ کے کلائنٹ یعنی کہ براؤزر کا کلائنٹ۔ جب ویب سائٹ کے اندر میں آپ کو کلائنٹ کی بات کروں، کلائنٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں ویب براؤزر کی بات کروں، میں کروم کی بات کروں، موزیلا فائر فاکس کی بات کروں، جس کے اندر آپ کیا کرتے ہو، آپ کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہو، اس کا یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو سرور ہوتا ہے، سرور بیسیکلی وہ بھی کمپیوٹر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی پروسیسنگ پاور کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی میموری کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس پہ آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنی ویب سائٹ ہوسٹ کرتے ہو، آپ اپنا ویب سائٹ کا کوڈ جو ہوتا ہے نا آپ ادھر ہی رکھتے ہو، ڈیٹا بیس بھی اسی سرور پہ مینیج کرتے ہو، یا ڈیٹا بیس کے لیے آپ ایک الگ سرور، الگ سے ویب سرور آپ چوز کرتے ہو، یا کوئی ڈیٹا بیس سرور یوز کرتے ہو جو آؤٹ سورس ہو، یا اسی سرور میں ہی سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سارا کوڈ پڑا ہوتا ہے، وہ ادھر ویب سائٹ کا کوڈ پڑا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کلائنٹ ایک براؤزر سے آپ ایکسیس کرتے ہو ویب سائٹ سے، تو ویب سائٹ پہ سے وہی کوڈ آتا ہے جو آپ کا سرور ہوتا ہے، وہی کوڈ ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو بھیجتا ہے، جو کہ کلائنٹ سائٹ پہ رن ہونا ہوتا ہے، وہ ایک کوڈ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میں ویب سائٹ اوپن کروں، جیسے میں ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں گوگل کی، ٹھیک ہے، google.com، ٹھیک ہے، میں نے google.com لکھا، یہ آپ کے سامنے ایک ویب پیج آپ کے سامنے کھل گئی، اس کے سامنے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ گوگل لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا ایک اچھا سا انٹرفیس بنا ہوا آ رہا ہے، تو جو سرور پہ کوڈ یہ جو سارا پڑا ہوتا ہے، سرور پہ اس طرح کی پکچر اویلیبل نہیں ہوتی، بلکہ ادھر ایک کوڈ ہی ہوتا ہے جو کہ کوڈ ادھر ہمارے براؤزر میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، پھر ہمارا براؤزر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے جو ہمارا یہ اس کا ویو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں، یہ آپ یہ لکھا ہوا ہے گوگل بڑے لفظوں میں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہو سکتا ہے یہ لوگو ہو سکتا ہے، امیج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امیج ہے، دیکھیں اوپن اے نیو اوپن امیج، میں نے دوسرے ٹیب میں اس امیج کو میں نے اوپن کیا، ٹھیک ہے نا، یہ امیج یہاں پہ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو امیج یہ نیچے بھی شو ہو سکتی تھی، تو یہ کوڈ میں دراصل انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ والی امیج پہلے شو ہو، پھر ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمارا باکس ہے سرچ بار، ٹھیک ہے نا، یہ شو ہو، پھر اس کے بعد یہ نیچے ایک بٹن لکھا، پھر گوگل سرچ کا بٹن ہے یہ شو ہو، پھر اس طرح یہ ایکچولی یہ سارا یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے نا، یہاں سے لے کر یہ سارا جو نا یہ سارا کوڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوڈ ہمارے براؤزر میں ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، کہاں سے؟ سرور کی طرف سے۔ اور سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور وہ کمپیوٹر ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ رکھتے ہو، جہاں سے لوگ اپنا اپنے جو براؤزر ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو، اور پھر وہ جو کوڈ ہوتا ہے کلائنٹ سائڈ والا کوڈ وہ بھیج دیتا ہے ادھر آپ کے کمپیوٹر پہ ایگزیکیوٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ دراصل جو میکانزم چلتا ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے، اگر وہاں پہ صرف اور صرف کوڈ پڑا ہے کلائنٹ سائڈ میں شامل ہوتا ہے HTML کا کوڈ، HTML جاوا سکرپٹ CSS جتنے بھی ہیں نا کلائنٹ سائڈ جتنے بھی لینگویج ان کا کوڈ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ویسے کا ویسا کوڈ پڑا ہے تو وہی ویسا کا ویسا ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑا تو سرور سائڈ پہ، ٹھیک ہے نا، سرور سائڈ پہ جو ہوتی ہیں سرور سائڈ لینگویجز ہوتی ہیں، سرور سائڈ لینگویج جو کہ سرور پہ ہی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، جن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جن کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لینا، جن کا کام ہوتا ہے آپ کا جو بیس ڈیٹا ہوتا ہے بایو ڈیٹا جس کے اندر پڑا ہے وہاں سے ڈیٹا لینا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اور اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کی آؤٹ پٹ کو وہ کیا کرتے ہیں کلائنٹ سائڈ لینگویج میں کنورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کلائنٹ سائڈ لینگویج ہوتی ہے نا وہ کوڈ ہمارے براؤزر پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، ویب سائٹ براؤزر پہ، اور پھر جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارا براؤزر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم یہاں پہ کوئی ان پٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کلائنٹ سائڈ میں ہم دیتے ہیں ان پٹ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو سرور پہ ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرور پہ کوئی لینگویج ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں PHP ہو سکتی ہے، C# ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پائتھن ہو سکتی ہے، تو یہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس لینگویج کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس ان پٹ کو ہماری ان پٹ کو پروسیس کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لکھا جیسے گوگل پلے کنسول لکھا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گوگل پلیس کنسول، یہ سرچ کر جیسے ہم نے لکھا اور یہ ہمارے پاس رزلٹ شو ہو رہا ہے، تو بس دراصل یہ رزلٹ کیسے شو ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے جیسے لکھا یہ گوگل پلے کنسول، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جیسے لکھا تو یہ گیا سرور کے پاس، سرور نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ٹھیک ہے، سرور نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد پھر اس کی آؤٹ پٹ کو اس نے کیا کام کیا، اس کی جتنی بھی آؤٹ پٹ تھی اس کو ایک کلائنٹ سائڈ لینگویج میں کنورٹ کیا اور ہمیں بھیج دیا، اور پھر آگے ہمارے براؤزر نے سارے کے سارا جو ہے نا کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر کے ہمارے سامنے لے کر آ گیا۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ والی جو لینگویج ہے، یہ جو کلائنٹ سائڈ لینگویج ہے، یہاں تک جتنا بھی ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا کنٹینٹ شو ہو رہا ہے ایک کلائنٹ سائڈ لینگویج میں شو ہو رہا ہے، اگر ہم یہ کلائنٹ سائڈ والی لینگویج کا کوڈ دیکھنا چاہیں تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم ایک ایک
जगह एक एक चीज़ का या पूरे पेज का हम कोड देख सकते हैं। किस भी जगह पे आप जाएं उस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक और नीचे लास्ट में इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी देखिए कोड होगा ये हमारे राइट साइड पे देखेंगे शो हो जाएगा। ये कोड, ये आप ऊपर ये कोड है, ये देखें, ये स्टाइल शीट का कोड है। ये सारा स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट यानी कि किस तरह से इसने किस स्टाइल में किस अच्छे तरीके से इसने रिप्रेजेंट करना है, ये वो उस लैंग्वेज का कोड है, ठीक है ना, ये सारा। और ये जो है ना ये HTML लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये वो वाली लैंग्वेज है कि भाई जिससे क्या होता है कि भाई ये हमारे डाटा को फॉर्मेट देता है, यानी कि एक तरतीब देता है। इस तरतीब में हमारा एक जो कंटेंट है जो कि एक वेब पेज पे शो होता है, ये HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये सारी HTML की ये तो बेसिकली सर्वर ने हमें क्या दिया, हमें ये वाला सारा कोड दिया। ये मैं ये सारा जितना भी देख रहे हैं ना, ये सारा सर्वर ने हमें भेजा। और नीचे ये देख रहे हैं, ये भी सर्वर ने हमारे भेजा, ठीक है। ये कंप्यूटेशन में जाए या आप इवेंट लिस्टनर में जाए, ये सारा जो है ना ये है जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। और ये सारा जो है ना ये सारा हमें किसने दिया, सर्वर ने दिया। सर्वर ने प्रोसेस करके ये कोड हमें दिया और ये कोड फिर हमारे क्लाइंट हमारा क्लाइंट यानी कि हमारे ब्राउज़र ने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करके हमारे सामने आ गई। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपको समझना चाहिए कि भाई क्योंकि आगे हम जब वर्क करेंगे एक वेबसाइट पे तो दो किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और हम सर्वर साइड लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या काम करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिज़ल्ट हम आपके सामने लेके आएंगे और डेटाबेस के साथ भी कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो डेटाबेस एक वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने से पहले हमें ये नॉलेज का पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर जो है या एक सिस्टम अंदर का मैकेनिज़्म कह लें किस तरह से वर्क करता है, ये हमें समझना चाहिए। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें ये वेबसाइट डेवलप करने में भी आसानी होगी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये तो शॉर्ट सा है, ऐसे एक मैं पेज HTML में क्लाइंट साइड जो हमारी लैंग्वेज होगी उसके अंदर कोड करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से कोड करना है, ठीक है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, किस तरह से आपने कोड करना है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपने उसको रन किस तरह करना है और ब्राउज़र में किस तरह से शो करवाना है, ये हम करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर। और हम अपने सिस्टम के अंदर सर्वर जो होंगे ना, सर्वर सॉफ्टवेयर हम वो इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर ये दो अलग टाइप के सॉफ्टवेयर ही होती हैं, ठीक है, जो कि किसी सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कैसे होता है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर से वो कनेक्ट होता है, जो कि जो डाटा रिक्वेस्ट करता है, जो कंप्यूटर डाटा रिक्वेस्ट करता है या प्रोग्राम कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं कि क्लाइंट। और जो डाटा एक्सेस करके जो प्रोसेस करके देता है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पांस बैक करता है, उसको कहते हैं कि सर्वर, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा हम एक वेबसाइट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आपने ये अपाचे नेटबिन आपने ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है।
اور اگر آپ کو ایشو ہے کسی قسم کا انسٹالیشن کا، آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنا ایک یہ زیمپ سرور بھی آپ نے انسٹال کر لینا۔ یہ زیمپ سرور انسٹال کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ اپاچے نیٹ ورک یہ بھی آپ نے انسٹال، اپاچے نیٹ بن آئی ڈی یہ انسٹال کر لینا۔ ہم ایک نیو پروجیکٹ بنائیں گے جس کے اندر کیا ہوگا، ہمارے سرور سائٹ پہ جو لینگویج یوز ہوگی وہ PHP ہوگی، اور جو فرنٹ اینڈ پہ لینگویج یوز ہوگی تو فرنٹ اینڈ پہ وہی پرانی لینگویج زیادہ تر یوز ہو رہی ہیں، یہ HTML یوز ہو رہی ہے، CSS ہو رہی ہے، جاوا اسکرپٹ، یہی فرنٹ اینڈ پہ ہم یہی فی الحال یوز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی یوز ہوتی ہیں جیسے ریئیکٹ JS ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی خیر جاوا اسکرپٹ ہی ہوتی ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ نام تھوڑا سا چینج ہو گئی۔ تو ہم نیو پروجیکٹ بنائیں گے، دیکھیں تو نیو پروجیکٹ کس طرح سے بنتا ہے یہ آپ دیکھیں۔ PHP پھر PHP ایپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے، پھر نیکسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس پروجیکٹ کا نیم دینا ہے، مائی فرسٹ پروجیکٹ۔ تو اس کے اندر ٹھیک ہے نا، ہم یہ سارا دے دیا، صرف نیم دے دیا۔ اور پھر آپ نے نا اس کی جو لوکیشن دینی ہے، زیمپ کا فولڈر جو ہوگا نا، زیمپ کا فولڈر اس کے HT_access فولڈر کے اندر جو ہوگا نا، یہ آپ میں آپ کو بتا دوں، یہ D فولڈر، D میں آنا ہے۔ D کے آنے کے بعد یہ آپ نے آنا ہے زیمپ میں، زیمپ پھر HT_access HT_docs فولڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اوپن کر لینا، ٹھیک ہے نا، اوپن کر لیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں HT_docs، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ آپ نے ایک منٹ، یہ HT_doc میں آپ نے ایک فولڈر بنا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا یعنی کہ جو آپ پروجیکٹ بنا رہے ہوں گے نا اس کا آپ نے ایک ادھر فولڈر بنا، یہاں پہ اس کا نیم یہی دے دینا، اور پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے، پھر اس کو اوپن کر دینا اس طرح سے، اور پھر آپ نے فنش کر دینا ہے، فنش کا بٹن یہ دبا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک PHP کا ہمارا ایک پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا۔ دراصل جو PHP لینگویج ہوتی ہے نا، یہ ہماری کیا ہوتا ہے، سرور سائڈ لینگویج ہے، سرور سائڈ پہ یہ یوز ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ایک PHP کی فائل بنا لیں، ٹھیک ہے، PHP انڈیکس، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم ایک فائل بنا لیں گے، انڈیکس، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ فائل، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے اس طرح سے آپ بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور آپ یہ اس کو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ HTML کی فائل بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کیونکہ پہلے نمبر پہ ایک کلائنٹ سائٹ جو ہوتی ہے نا لینگویج، میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، index.html، ٹھیک ہے، کلائنٹ سائڈ لینگویج۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کلائنٹ سائڈ لینگویج ہے، اور یہ آپ کے سامنے جیسے میں نے HTML کی فائل ایک ایڈ کی ہے، تو انہوں نے اس نے یہ جو ہمارا ID ہے، اس نے ایک آٹومیٹکلی یہ کوڈ اتنا سا رائٹ کر کے دے دیا، یعنی کہ یہ بیسک سٹرکچر ہے HTML کوڈ رائٹ کرنے کا۔ یہ والے جتنے بھی ٹیگ آپ کے سامنے یوز ہو رہے ہیں، تو یہ جو یہ کوڈنگ آپ دیکھ رہی ہیں، تو یہ کوڈنگ ہر HTML پیج میں شامل ہوتی ہے، اور یہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ صحیح طرح رن نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چلے نا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں
کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ڈاک ٹائپ HTML کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ HTML نکلی ہے وہ ہو گیا. اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ الگ سے ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. یہ کوئی لائسنس کہہ رہے کہ یہ والا لائسنس ہے، ادھر سے لیا ہے. تو خیر یہ ہمیں اس کی اتنی زیادہ نہیں. تو بیسیکلی یہ ٹیگ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ والا ٹیگ آپ دیکھ لیں، یہ والا ٹیگ اور اس کا کلوزنگ ٹیگ یہ اینڈ پہ کھڑا ہے. دیکھیں، میں اس نیچے والے یہ اوپر والے ٹیگ پہ میں نے جیسے کلک کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ بھی بلنک ہو گیا، وہ بھی بلنک ہو گیا، دونوں بلنک ہو گئے. یہ دونوں بلنک ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا فونٹ سائز بھی بڑا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کلیئر نظر آئے. یہ ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں، یہ پہلا ٹیگ ہو گیا. یہ میں نے جیسے اس پہ کلک کیا، اس کا کلوزنگ ٹیگ بلنک ہوا. یہ ہمیں یہ سائن دے رہا ہے، ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ بھائی اس کا کلوزنگ ٹیگ یہ کھڑا ہے. تو یہ HTML ٹیگ بیسیکلی لیس دین اینڈ گریٹر دین جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کے سامنے لیکن لیس دین اینڈ گریٹر دین جو سائن ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کچھ لکھتے ہیں، HTML لکھتے ہیں، پیک لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو بھی لکھتے ہیں یہ ہمارے ٹیگ ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں اسٹارٹنگ ٹیگ کو. اور اینڈنگ ٹیگ دراصل ایسے ہوتا ہے، اس طرح لیس دین اینڈ گریٹر دین کے اندر آپ بیک سلیش لگا دیں اور پھر ایک پی کوئی ٹیگ یہ پیراگراف کا ٹیگ ہو. پھر یہ دیکھیں اس طرح سے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے اسٹارٹنگ اینڈنگ ٹیگ. اور یہ اسٹارٹنگ ہوئی اور یہ اینڈنگ ٹیگ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اینڈنگ ٹیگ نہیں ہوتا، تو ہم یہاں پہ یوں کر دیتے ہیں. اسٹارٹنگ بھی وہی ہوتا ہے، اینڈنگ بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم کر لیتے ہیں. ایسے بھی ٹیگ ہوتے ہیں. تو ہمیں آنا ہے ادھر، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد ہوتا ہے اس کے HTML ہو گیا. اور اس ٹیگ کے اندر ہوتا ہے ہیڈ ٹیگ، ٹھیک ہے نا. ہیڈ ٹیگ میں ہم کیا کہتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹائٹل دیتے ہیں. ٹائٹل دینے کے بعد ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ میٹا 64 ویو پورٹ ہو گیا. یہ اس ہے، یہ جو ٹیگ لگا ہوتا ہے یہ رسپانسو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کسی ڈیسک ٹاپ کے اوپر چل رہی ہے، وہاں بھی آپ کو کنٹینٹ کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ویب سائٹ چل رہی ہے موبائل پہ، ڈیسک ٹاپ پہ، جہاں چل رہی نا، تو رسپانسو ہو، ٹھیک نظر آئے، کنٹینٹ اچھا نظر آئے ویو میں، ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ ڈیسک ٹاپ پہ اچھی نظر آئے اور باقیوں پہ صحیح نظر نہ. پھر اس کے بعد باڈی کا ٹیگ ہے. باڈی کا ٹیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنا جتنا بھی کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ڈالتے ہیں. یعنی کہ ہم نے کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے ہم اسی کے اندر ڈالتے ہیں. تو اتنی اس کی ڈسکرپشن کے لیے میں تو کہتا ہوں کافی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم مزید ہم جو ہے نا اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور مزید جانے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھیں گے، اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہے. اور مختلف قسم کی ہم ایسے پیجز بنانے کی کوشش کریں گے. اور پیجز بھی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پیجز کو آپس میں لنک کرنا اور بہت کچھ ہے اس میں. تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ.